کربلا رکھ دی کہ شام کی سنگ دل چٹانوں کو، شام کی سنگ دل چٹانوں کو چشم سرور نے جب کھنگا لیا، شام کی سنگ دل چٹانوں کو چشم سرور نے جب کھنگال لیا، ایک ضرب اذان اکبر سے، ایک ضرب اذان اکبر سے تھا جو ہیرا اسے نکال لیا، ایک ضرب اذان اکبر سے تھا جو ہیرا اسے نکال لیا۔ کہ کہتی ہے اب بھی ہیبت سقائے کربلا، کہتی ہے اب بھی ہیبت سقائے کربلا، دیکھو ہمارے عزم و ارادے گھٹے نہیں، کہتی ہے اب بھی ہیبت سقائے کربلا، دیکھو ہمارے عزم و ارادے گھٹے نہیں، اور روضہ ہمارا نہر پا زندہ ثبوت ہے، روضہ ہمارا نہر پا زندہ ثبوت ہے، خیمے ہٹے ضرور مگر ہم ہٹے نہیں، روضہ ہمارا نہر پا زندہ ثبوت ہے، خیمے ہٹے ضرور مگر ہم ہٹے نہیں۔ ایک درود ہے کیا بدلا؟ اب میں گزارش کروں گا بچے ادب عالی جناب سید فرمان خان صاحب قبلہ سے پروگرام سے زندہ ہو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مصداق طٰہٰ و یاسین والحجۃ والبرہان والمحبۃ والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، مولانا و مولا الکونین صاحب قدر فوزان جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآل محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، سلام اللہ اعدائهم وقتلتهم وآسر حقوقهم ومنكر وزائرهم ومزائدهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. برادران عزیز و بزرگان اور مجلد، واقعان سرکار سید الشہداء علیہ السلام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد خالق دو جہان ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ دیکھو، ہادی بنانا ہمارا کام ہے، تمہیں صرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہادی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ہادی قطعاً تم بنا نہیں سکتے، یہ صرف حق ہمارا ہے، ہم جسے چاہیں گے اسے آگے منتخب کریں گے۔ برادران عزیز، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ
بندے گزرے ہیں، نبی گزرے، امام گزرے، بزرگان گرامی ان کے جتنے بھی وارث ہوئے اور ہادی یا بنے وہ سب اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے۔ امت کو قطعاً یہ حق بھی نہیں ہے عزیزان گرامی، اور اللہ نے جب ہادی منتخب کیے تو پھر ہادیوں کا تعارف بھی کروایا کہ ہادی ہے کون کون، تو سلوات دیجیے اور جب ہادیوں کا تعارف کروایا تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو اسی طرح سے ہادیوں میں ہادی بھی اسی طرح سے ہے، جس طرح سے ولیوں میں ولی ہوتے ہیں کہ ایک عام انسان بھی ولی ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی آج کل آدمی جہاں دیکھیے مزار بنا ہوا ہے کہا یہ بھی ولی ہے، تو آپ کو کائنات میں بہت سے ولی مل جائیں گے، لیکن جسے اللہ نے ولی بنایا ہے اس کی بات ہی اللہ کے سلوات دیجیے عظمت محمد۔ بیٹھ کر اجماع کر کے ہادی بنا لیا، منتخب کر لیا۔ اچھا، ہادی کے لیے معیار علم بھی ہے، کیونکہ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ہادی بنایا ہی نہیں۔ اب یہاں تک کہ جناب آدم کا جب مسئلہ آیا تو جب فرشتوں نے کہا کہ کیا اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کر فساد کرے، تو اللہ نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو علم مجھے ہے وہ علم تمہیں نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت محمد والے۔ تو اللہ نے جو ہادی بنائے ان کو علم دے کے بھیجا، اور ان کے علاوہ اگر کسی نے اجماع کے ذریعے منتخب بھی کر لیا، کوئی ہادی بنا بھی لیا، تو عزیزان گرامی چند قدم کے بعد ایک منزل کے بعد ایک منزل ضرور وہ آئی ہے اور آئے گی کہ دیکھو، ہادی خود پکار کے کہے گا دیکھو میں تمہاری برادری کا آدمی ہوں، میں تمہاری برادری کا آدمی ہوں، میرے اوپر شیطان بھی مسلط ہو جاتا ہے، کہتا ہوا نظر آتا ہے، دیکھو اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کہتے ہیں محمد والے۔ جب ہادی کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور یہی تو شاید بات تھی کہ جب زمانے والوں نے اجماع کر کے ایک آدمی کو رسول کا جانشین خلیفہ بنا لیا اور اس نے اپنے باپ کو خط لکھا، بابا جان مبارک ہو آپ کو بہت بہت کہ میں مسلمانوں کی نظروں میں رسول کا خلیفہ بن گیا ہوں، مسلمانوں نے مجھے جانشین رسول مان لیا ہے، خلیفہ بنا لیا ہے۔ تو باپ نے جواب میں کیا لکھا تھا، بیٹا تو کس طرح سے خلیفہ، دیکھیے حق ہوتا ہے۔ باپ نے سوال کیا بیٹے سے کہ بیٹا تو کس طرح سے خلیفہ بن گیا، خلیفہ تو رسول کا جانشین تو رسول کا وصی تو علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے تھا۔ تو کہا نہیں بابا جان میں سب میں سر رسیدہ تھا، بزرگ تھا۔ تو عجیب باپ نے پھر جواب لکھا، کہا بیٹے تو پھر اس حساب سے اس لحاظ سے تو مجھے ہونا چاہیے کہ میں تیرا باپ ہوں، محمد والے کہ میں تیرا باپ ہوں۔ عزیزان گرامی رسول کا جانشین وہی ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ عزیزان گرامی ہادی اللہ نے
خانہ کعبہ کو بتایا کہ دیکھو میں نے انسانوں کے بیچ جو پہلا گھر بنایا ہے وہ مکے میں ہے اور عالمین کے لیے ہادی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب معلوم یہ ہوا کہ کعبہ بھی ہادی ہے، معلوم یہ ہوا کہ کعبہ بھی ہادی ہے۔ اچھا، کعبے کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا اب دیکھیے جو ہادی بنے ہادی تعارف کروائیں گے۔ بھائی ہادی ایسے ویسے انسان کا معلوم ہوا کوئی بڑا آفیسر ہے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا کیا اس کا تعارف کروائے گا، کیونکہ جب اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا پد کیا ہے، پد کی ویلو کیا ہے، تو اس کا تعارف کیا کروائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی اطفال کے بچے سے کہا جائے کہ یہ صدر الفاضل ہے تو اسے کیا معلوم صدر الفاضل کسے کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے معلوم ہوا کہ جو 2 درجے پیچھے ہے اس ڈگری سے، اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتائے گا اور وہ سمجھائے گا کہ یہ کون سی ڈگری ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کعبے کو اللہ نے ہادی بنایا کہ دیکھو یہ ہادی ہے۔ اب زمانے کو کعبے کی عظمت سمجھنا ہوگی کہ کعبے کی عظمت کیا ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے بے قرار رہتے ہیں ان سے کوئی پوچھے تو وہ بتائیں گے کہ کعبے کی عظمت کیا ہے، اس لیے کہ وہ 10 روپے جوڑ کر رکھتے ہیں اور پھر 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ایک دم سے لگاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کعبے جا رہے ہیں، کعبے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ بتائیں گے تھوڑی بہت عظمت کعبے کی، لیکن اب رسول بتا رہے ہیں کہ مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے، علی کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ کیا شکل میں، صورت میں، عزیزان گرامی، نہیں شکل و صورت سے نہیں بلکہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے کہ اللہ نے جو کعبے کو فضیلت دی ہے وہ علی۔ عزیزان گرامی، اب کعبے کے لیے پوری دنیا کو حکم ہے کہ کعبے کی طرف چل کے آئے، پوری دنیا کو حکم ہے کہ کعبے کی طرف چل کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کعبے کی طرف چل کے نہ جائے اور چاہے کہ کعبہ میرے پیچھے آ جائے، کہیں ممکن ہی نہیں۔ اتنی دور سے آدمی جاتا ہے، اتنا پیسہ لگا کے کہاں جا رہے ہیں؟ کعبے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، کعبے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علی ہے مثل کعبہ۔ تو اب اگر کعبے جا رہے ہو اتنی دور چل کے تو پھر علی کے پیچھے جانا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر حدیث رسول سنبھالے نہ سنبھلے گی۔ اس لیے رسول فرما رہے ہیں کہ علی ہے مثل کعبہ۔ اگر کسی نے علی کو اپنے پیچھے بلانے کی کوشش کی، اپنے پیچھے لانے کی کوشش کی، تو وہ علی کو لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ کعبے کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے حضرت محمد وعلی دوسری مثال کہ کعبے کی طرح علی ہے، کعبے کی مثال۔ کعبے کے لیے حکم ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے انسان نماز پڑھے۔ کعبے کی 1 رکعت نماز اور باہر کی 1 لاکھ رکعت نماز برابر۔ اور کیا یہ بھی کم ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا نبی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز؟ کعبے کی فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے؟ گرامی، پھر بھی زمانے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے اس سے پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، جملہ آ گیا ہے عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے قبلہ تھا بیت المقدس۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں تھوڑا سا بھی رخ اپنا بدل دیں، رخ چینج کر دیں تو ہماری نماز باطل۔
لیکن یہ ہادی وہ ہے کہ اگر نماز میں اپنا رخ ادھر سے یوں کر دے تو معلوم ہوا بیت المقدس کے بجائے کعبہ قبلہ بن جائے. صلوات بھیجیے فتح محمد والے محمد. یہ ہے ہادی. اللہ نے کعبہ بنوایا. اب کعبہ دیکھنا ہوگا کہ وہی سے بنا کہ اجماع سے بنا. اگر کعبہ وہی سے بنا تو پھر علی ہے مثل کعبہ. رسول کا جانشین بھی وہی سے بنے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کعبہ وہی سے بنا. تو پھر تاریخیں تو یہی بتاتی ہیں کہ علی کی ولایت کا اعلان بھی وہی کے ذریعے ہوا. محمد والے محمد. تو علی ہے مثل کعبہ. کعبے میں کتنے دنوں تک بت پڑے رہے. جناب ابراہیم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک کے جو فاصلہ ہے درمیانی فاصلہ ہے. جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہے 2834 برس کا. لیکن عزیزان گرامی 2834 برس تک کعبے میں بت رہے. لیکن بت رہے کعبہ رہا. بت رہے کعبہ رہا. حالانکہ دیکھیے یہ بھی اتفاق ہے. اور اتفاق کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ علی مثل کعبہ تو وہ ہونا ہی ہے. بھائی کعبے میں 3 بت تھے. لات عزا منات. لیکن یہ بھی تاریخ شاہد ہے کہ تیسرے والے سے زیادہ پہلے اور دوسرے کو لوگ مانتے تھے. پہلے اور دوسرے کو تیسرے سے زیادہ مانتے تھے. یہی ایسا بھی ہے ادھر بھی ہے کیونکہ علی ہے مثل کعبہ. بھائی کعبے میں اگر رہ کر بت رہے کعبہ رہا. کعبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو عزیزان گرامی اگر 25-30 برس کے فاصلے درمیانی فاصلے میں لوگ علی کا حق غصب کیے ہوئے بیٹھے رہے تو علی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کہ علی کی مثال ہے کعبے جیسی. جب کعبے کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا 2834 برس میں تو 25-30 برس میں علی کی ذات کے اوپر کون سا اثر پڑتا ہے. سلام بھیجیے فتح محمد والے. گرامی چند باتیں اور اس لیے کہ کئی طرف مجلسیں ہو رہی ہیں. ایک ادھر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی شروع ہو گئی ہے اور بھی ایک مجلس اور بھی ہونا ہے. تو اپنے کمسن بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کعبے کا جو غلاف ہے یہ سیاہ ہے. کہیں آج کر چکا ہوں باہر مجمع بدلا ہوا ہے پیش کیے دیتا ہوں. مجمع کعبے کا جو غلاف ہے یہ سیاہ ہے. یہ کیسا ہے کعبے کا غلاف؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا تو اب بتانے کے لیے چلے ہیں, پرچار کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ مکے میں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے اور وہاں جاؤ کعبے کا طواف کرو اور اللہ کا گھر سمجھ کے عبادت کرو, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, وہی کے ذریعے اللہ کا گھر بنایا گیا ہے. جناب ابراہیم تو شام چلے گئے اور جناب اسماعیل قریب گاؤں دیہاتوں میں پرچار کرتے تھے کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے. تو اب ایک قافلہ آیا اور ظاہر سی بات ہے جناب اسماعیل کی اینڑیوں کی رگڑ سے جو چشمہ جاری ہو گیا تھا
اس کی وجہ سے چشمے کی بدولت وہاں پر قبیلہ بنی جرہم آباد ہو گیا تھا اور بھی مکان بن گئے تھے. تو اب جناب اسماعیل باہر ہے. ایک قافلہ آیا اور کسی سے پوچھا کہ یہاں پر کعبہ کہاں پر ہے, اللہ کا گھر. تو وہاں پر کسی مسخرے نے کہا وہ جو دکھ رہا ہے سامنے گھر یہی خانہ کعبہ, یہی خانہ کعبہ ہے. انہوں نے ایک گھر تھا اس کا طواف کیا اور واپس چلے گئے. جب شام کو جناب اسماعیل واپس آئے تو معلوم ہوا کہ آج ایک قافلہ آیا تھا اور جب اللہ کا گھر پوچھا تو کسی مسخرے نے مذاق میں ایک گھر بتا دیا اور اللہ کا گھر سمجھ کر اس کا طواف کیا ان لوگوں نے اور واپس چلے گئے. جناب اسماعیل کو جب معلوم ہوا تو بڑا افسوس ہوا اور آ کے اپنی مادر گرامی کو بتایا کہ اماں یہ قافلہ آیا تھا اور کسی نے دوسرے کا گھر بتا دیا. وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر کے خانہ کعبہ کی جگہ گھر کا طواف کر کے واپس چلے گئے. ایک مرتبہ ماں کے سر پر اس وقت سیاہ چادر تھی اور اتار کے دی جناب اسماعیل کو, کہا جاؤ میرے لال خانہ کعبہ پر یہ میری چادر ڈال دو اور پکار کے کہہ دو کہ کوئی بھی اپنے گھر پہ سیاہ چادر نہ ڈالے. آج سے یہ پہچان ہے خانہ کعبہ کی. عزیزان گرامی اتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج تک کوئی کلر بدل نہ سکا, اس لیے کہ معصومہ کے سر کی چادر ہے یہ, کوئی بدل کیسے سکتا ہے. عزیزان گرامی علی ہے مثل کعبہ. اگر ایک معصوم کے ماں کے سر کی چادر کوئی یہ عظمت ہے تو ظاہر سی بات ہے علی مثل کعبہ. تو ایسی مثال ادھر بھی کوئی ملنا چاہیے. جناب نذیر باقری فرماتے ہیں کہ زینب یہ تیرا غم کا سمندر ہوئی ردا, زینب یہ تیرے غم کا سمندر ہوئی ردا, ہر با وقار سر کا مقدر ہوئی ردا, تنہا مگر حسین کا لشکر ہوئی ردا, اتنا بلند سر سے اتر کر ہوئی ردا. عظمت محمد تیری رضا کو اوپر چلے پاس مسلمان گرامی. اس لیے کہ وقت جب کم ہے اور ہمیں بات یہاں پر ایک مزدوروں کے ایک غریب کو ایک پردیسی کو ایک بے وطن کو دینے کے لیے ہمارے مجلس دنیا ہوتا ہے. فضائل کے کتنے بھی سمندر بہا دیے جائے لیکن اگر غریب زہرا پر چند آنسو نہ نکلے مجلس نہیں جائے. اگرارو بڑی عظمت ہے ان مجلسوں کی. ذرا سوچو کہ جس فاطمہ کے لیے پیغمبر اکرم کو آسمانوں کی سیر کرنا پڑی, پیغمبر اکرم کو آسمانوں تک جانا پڑا, وہ فاطمہ ادھر مجلس حسین کا اعلان ہوتا ہے اور فرش مجلس پہ آ جاتی ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں مجلس حسین کا اعلان ہوتا ہے تو شان سے بیوی آتی ہے اور بقیع کے قبرستان میں آ کر کہتی ہے اماں چلیے بھیا کے ماتمدار جمع ہو گئے. اور یہ تینوں بیویاں آتی ہیں اور کہیں بیویوں کے جھرمٹ میں بیٹھ جاتی ہیں اور جب 4 برس کی بطول عزاداروں کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے کہ اماں یہ لوگ کون ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ پھوپھی کہتی ہے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہے, تیری مصیبت پر رو رہے ہیں. اب بھی عجیب سوال کرتی ہیں کہ اماں کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو ہمارا بابا شہید نہ کیا جاتا, ہمارے سر سے چادر نہ چھینی جاتی, ہمارے گوشوارے نہ چھینے جاتے. جزاکم ربکم خیر الجزا
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم عزت اطہار کے۔ عزادارو، بی بی نے عجیب شکوہ کیا ہے شام غریبہ میں جب اپنے بابا کے پاس پہنچی، فرماتی ہے بابا اگر یہ ظالم مجھ سے گوشوارے مانگتے تو میں دے دیتی، اگر ظالم مجھ سے گوشوارے مانگتے تو میں اپنے ہاتھوں سے اتار دے دیتی، لیکن بابا گوشوارے اتنی تیز ظالموں نے کھینچے کہ میرے کان کی لبیں پھٹ گئی، میرے بابا میرے کان زخمی ہے۔ حضرت اللہ اگر کوئی غم نہ دے سوائے غم عزت اطہار کے۔ عزادارو، معصوم امام کا، ہمارے اولاد کے چوتھے امام کا یہی فقرہ کافی ہے، ایک جملہ قیامت تک کی زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے ہتھیار تھے سارے ہتھیاروں سے میرے بابا کو مارا گیا، جتنے ہتھیار تھے سارے ہتھیاروں سے میرے بابا کو مارا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے کہ امام نے فرمایا کہ مجھے مثل گوسپن یعنی کہ ذبح کیا گیا۔ ایک عالم دین نے اس جملے کی تشریح کی ہے کہ گوسپن کیا ہے، تو انہوں نے تشریح کی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک گوسپن کو پالتے تھے، اپنے گھروں میں پالتے تھے، اور ایک دن معین ہوتا تھا، ایک عرصے تک اس کو پالا جاتا تھا، اور پھر ایک مقام پہ لے جا کر تمام اہل قبیلہ جمع ہوتے تھے، تمام اہل قبیلہ جمع ہوتے تھے، اور اس دور میں جتنے بھی ہتھیار رائج ہوتے تھے چاروں طرف سے وہ اہل قبیلہ گھیر لیتے تھے گوسپن کو، اور پھر ہتھیاروں سے مارنا شروع ہوتے تھے، لیکن وہی گوسپن آنکھیں کھول کھول کر چاروں طرف دیکھتا تھا کہ ارے انہوں نے تو مجھے پالا ہے لیکن آج مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، عباس عالم دین نے یہی تشریح کی کہ امام نے کیوں فرمایا کہ مثل گوسپن مجھے مارا گیا۔ عزادارو، اس لیے کہ حسین چاروں طرف دیکھ رہے تھے، ارے یہ وہی ہیں جنہوں نے دیکھا کہ میرا نانا مجھے پیار کرتا تھا، جنہوں نے دیکھا میرا نانا مجھے کاندھوں پر سوار کرتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم عزت اطہار کے۔ عزادارو، کوئی کیا جانے کہ اہل بیت اطہار پر کیا گزر گئی۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کل کی جو رات آئی تھی نا شام غریبہ جسے ذرا سوچا آپ نے کہ آپ شب عاشور کے جاگے ہوئے تھے، بھی آقا کا غم منایا، لیکن رات کو شام غریبہ کی مجلس کے بعد آپ جا کر بستر پر آرام سے سو گئے تھے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ بطول کی بیٹیوں نے کس طرح غریب زہرا نے، سلطان کربلا نے فقرہ کہا تھا جب جناب عباس کی شہادت واقع ہوئی تھی کہ بھیا عباس اب آنکھیں وہ سوئیں گی جو جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو سویا کرتی تھی۔ عزادارو، وہ آنکھیں جاگیں گی جو سویا کرتی تھی۔ عزادارو، اس کی تشریح تو شام غریبہ میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ محسوس کریے، شام غریبہ میں ہوئی کہ تمام جلے ہوئے قناتوں کی رات پر تمام بچوں کو سلایا گیا، جلے ہوئے خیام کی راکھ پر تمام بچوں کو سلایا گیا، اور اب وہ زینب ہے جو ذمہ داری عباس نبھاتے تھے، وہ اب ذمہ داری ثانیہ زہرا کے اوپر ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، اور بی بی تلایا پھر رہی ہیں، بچوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اگر بچہ کوئی چونک جاتا ہے تو شہزادی فرماتی ہیں بیٹا سو جاؤ، زینب پہرے پر ہے۔
کوئی تمہیں گزند نہ پہنچائے گا، کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے گا، کوئی تمہیں تماچے نہ مارے گا۔ لیکن عزادارو ایک مرتبہ پہرا دیتے دیتے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے منہ سے نکلا یا علی یا علی یا علی۔ عزادارو شہزادی پہرا دیتی رہی، کچھ دیر ابھی گزری ہوگی، ایک مرتبہ شہزادی کی نظر پڑی کہ جیسے کوئی سوار چلا تمام کر دیا جیسے کہ کوئی سوار چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے جو غور سے دیکھا تو یقین کامل ہو گیا کہ یہاں کوئی سوار آ رہا ہے اور ادھری جدھر قیام حسین کے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی، اے سوار تو واپس چلا جا، دن بھر کے ہمارے بھوکے پیاسے تھکے ماندے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، اگر تمہیں کوئی شک ہے گمان ہے کہ ابھی کوئی مال و زر باقی ہے تو دن کے اجالے میں آ کے لوٹ لینا، لیکن ہمارے بچوں کو اذیت نہ دے، اب بڑی مشکل میں ہمارے بچے سوئے ہیں۔ لیکن عزادارو سوار نہ رکا، بڑھتا چلا آیا، جب بہت قریب آ گیا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کو جلال آ گیا اور دو قدم آگے بڑھتے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، کہا سوار میں کہہ رہی ہوں تو رک جا، تو نہیں جانتی کہ میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو اب جو عباس کی بہن سنا تو آنے والے کی چیخ نکل گئی، چہرے سے نقاب اڑا کی بیٹی نہ پہچانا، بیٹی نہ پہچانا، میں تیرا بابا علی ہوں، نے آواز دی میں نے نجف کو چھوڑ دیا۔ عزادارو جب زینب کو یقین ہو گیا بابا ہے، مرتبہ دوڑتی ہوئی بیویوں کے پاس آئی، بیویوں اگر تمہارے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دو، اس لیے میں کبھی اپنے بابا کے سامنے برہنہ سر نہیں۔ مرتبہ اس آواز کو 4 برس کی بطول نے سن لیا، کہا بے شک کی اماں بابا بابا ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، آپ نے اپنے بابا کو آواز دی، دادا نے نجف چھوڑ دیا لیکن میرا بابا ذبح کیا جا رہا تھا، میں دادا کو آواز دیتی رہی لیکن دادا میری آواز کرنا، میں آواز دیتی رہی دادا کہ میرے بابا کو بچا لے، لیکن کوئی نہ آیا، ہمارا بابا ذبح کر دیا۔ کے آسموں کو ہمارے شہزادی میں چلا آتا تھا، جہاں بھی مولا کے چاہنے والوں کی جان مالی سب کی حفاظت کرنا، معبود تمام موالیاں نے حضرت اللہ کے مارکیٹ سے اہل بیت کی دولت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے سبب بھی دعا ہے کہ حقیقی منتقم خون حسین کے قبول میں تاجیر فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں نقل و شمار کرنا۔ ربنا تقبل منا